السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم، باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یہ سبق پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 69 یعنی 69 پر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی بالخصوص کشتی والے واقعے سے آگاہ ہو سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ جہاں پر اللہ پاک نے اتنے سارے نبی دنیا میں بھیجے 1,24,000، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور ان کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا ایک اور نام بھی ہے۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر، تو حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے دو القابات ہو گئے، آدم ثانی اور ابو البشر ثانی۔ تو ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی مبعوث ہوئے ایک روایت کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ ہم اس سبق میں آج ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بات نہ ماننے پر، اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ماننے پر کس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب ان کو تباہ و برباد کر دیا تو اس وقت جتنے بھی لوگ آباد تھے، جتنے بھی لوگ زندہ تھے، سب کے سب مر گئے اور صرف وہی لوگ بچے جو ان کی بات ماننے والے تھے۔ تو ایک طرح سے وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب ان کی اولاد تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو اس کی مناسبت سے انہوں نے دوبارہ سے اس دنیا میں ان کی وجہ سے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اور پوری دنیا میں جب کسی کا بھی وجود نہیں تھا تو سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تقریباً لوگ سارے مر چکے تھے سوائے چند لوگوں کے، تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، تو اس لیے بھی ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بڑی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام دن رات تلقین کرتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے سچائی کے پیغام کو غرور اور تکبر سے مسترد کر دیا، یعنی منع کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ آپ علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ ہمیں ان کی آواز ہی نہیں آئے۔ سچائی کی بات کہی جاتی تو اٹھ کر چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام کو ہر طرح سے تکلیفیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلاتے رہتے۔ ہمیں اندازہ ہوگا اس چیز کا جب ہم اپنے گھر میں کوئی بات کر رہے ہوں، اپنے بڑوں سے، بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، جب ہم کوئی بات کر رہے ہوں، اپنے پسند کی کوئی بات کر رہے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے جس پہ بات کرنا، اگر کوئی ہماری بات نہ سنے یا ہم بات کر رہے ہیں کوئی اٹھ کے چلا جائے، تو اگر ہماری بات کی طرف توجہ نہ دے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ تو خود سوچئے جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اپنی پسندیدہ باتیں کرتے تھے تو لوگ ایک تو ان کو برا بھلا کہتے اور ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے، تو کتنا برا لگتا ہوگا ان کو بھی۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی حد سے گزر گئی تو آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم پڑھیں گے آگے کہ کشتی کیوں تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے ہم ایک معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے رہے۔ 950 سال تک اپنے قوم کے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات کشتی بنانے میں لگ گئے۔ پاس سے گزرنے والے لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کشتی بنا رہے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے تھے، آخر کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کروایا اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا ساتھ رکھ لیا۔ جب آپ علیہ السلام سوار ہو گئے، یعنی کشتی میں سوار ہو گئے،
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی بہت تیز بارش آنا شروع ہو گئی، اور زمین سے بھی پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، آسمان سے بھی بارش اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگ گئے۔ اتنا پانی نکلا کہ ایسا خوفناک طوفان آیا کہ بلند پہاڑوں سمیت ہر چیز پانی میں ڈوبتی چلی گئی۔ اونچے اونچے پہاڑ تھے وہ بھی پانی میں غرق ہو گئے، ہر چیز پانی کے اندر ڈوب گئی، نہ کوئی انسان بچا نہ کوئی جانور، کیونکہ وہ سب وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ آخر یہ کشتی جودی نام کے پہاڑ کے کنارے پر جا کر ٹھہر گئی۔ جودی نام کا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر جو چوٹی ہوتی ہے، یہ کشتی جا کر اس کے اوپر ٹھہر گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کشتی آج بھی اس جگہ پر ایسے ہی جودی نام کے پہاڑ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش رکی، پانی اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی زمین کا سکون واپس آ گیا۔ جب اتنی زیادہ بارش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچانے کے لیے اس پانی کے اندر ہی اس کشتی کو تیرنا شروع کروا دیا۔ جب وہ کشتی تیرتی رہی تو جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے، یعنی جودی پہاڑ کے اوپر، تو اللہ پاک نے اس کشتی کو بھی روک دیا اور اس طریقے سے ان لوگوں کی بھی حفاظت کی جو کشتی کے اندر سوار تھے، اور ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سیلاب میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے ایک شخص بھی نہ بچ سکا، سب کے سب ڈوب کے مر گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی۔ ان کے بیٹے نے بھی ان کی بات نہیں مانی تھی اور ان کی بیوی نے بھی نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت کا نام سورت نوح بھی رکھا ہے۔ انہی کی وجہ سے، ان کے پورے واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ان لوگوں نے ان اصولوں کو انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ خود ہی ڈوب کر مرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز بھی اسی کے اندر چھپا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔